مسجد الاقصی ایک نام جو تاریخ میں گونجتا ہے، صرف اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں ہے، یہ یروشلم کا روحانی دل ہے، اسلام کی تیسری مقدس ترین جگہ اور ایک الہی رابطہ ہے جو انسانیت کو پیغمبروں سے جوڑتا ہے۔ اس کی مقدس دیواروں نے ہر اس پیغمبر کے قدموں کا مشاہدہ کیا ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، جس سے یہ ایک منفرد اور بے مثال مرکز الہی بن گیا ہے۔ ابتدائی پیغمبروں سے ہی مسجد الاقصی کو عزت و احترام حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم پہلے انسان اور پہلے پیغمبر کو اللہ نے یہاں عبادت کا مقام قائم کرنے کی ہدایت دی تھی۔ یہ مقدس زمین روحانی عقیدت کی بنیاد بن گئی، ایک ایسے ورثے کی آغاز جو ہزاروں سال سے محیط ہے۔ مسجد الاقصی کے ہر پتھر میں دعاؤں اور الہی ہدایات کی سرگوشیاں چھپی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست مسجد الاقصی کی طرف کھینچے گئے، جہاں ان کا ایمان اور عقیدت کی آزمائش ہوئی۔ ہر پیغمبر کا اس مقدس جگہ سے تعلق کا ایک جاری رہنے والا الہی رہنمائی کے سلسلے کی نمائندگی کرتا ہے، ایک دھاگا جو وقت کی پار انسانیت کو خالق سے جوڑتا ہے۔ مسجد الاقصی کی تقدس صرف تاریخی نہیں ہے، یہ آبدی ہے، نسلوں اور قوموں سے بالاتر۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، جنہیں حکمت اور انصاف کے لیے جانا جاتا ہے، بھی اس مقدس مقام سے منسلک تھے۔ یہاں حضرت داؤد نے دل کی گہرائی سے نمازیں پڑھیں اور حضرت سلیمان کو اپنے سلطنت میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی الہی ہدایت ملی۔ مسجد الاقصی علم، قیادت اور الہی الہام کی روشنی کا مرکز بن گئی، اس بات کو ظاہر کرتے ہوئے کہ پیغمبروں کا تعلق ہمیشہ انصاف اور رازداری کا تعاقب سے ہوتا ہے۔ مسجد الاقصی کی روحانی اہمیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید بڑھ گئی، جو معجزانہ سفر اسرا اور معراج کے دوران یہاں لائے گئے۔ اسی مسجد سے انہوں نے دیگر پیغمبروں کو نماز پڑھائی، جو اللہ کے تمام پیغمبروں کے درمیان اتحاد کی علامت ہے۔ یہ تعلق اس بات کا ثبوت ہے کہ مسجد الاقصی صرف عبادت کی جگہ نہیں، یہ پیغمبری ایمان اور الہی فرمان کا مرکز ہے۔ قرآن اور حدیث بار بار مسجد الاقصی کو مقدس مقام کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے بابرکت زمین کہا ہے، ایک ایسا مقام جہاں پاکیزگی اور عبادت ممکن ہے۔ اس کی تقدس عالمی ہے، یہ تمام پیغمبروں کے مسجد ہے، ایک پناہ گاہ جہاں الہی پیغامات موصول ہوئے، دعائیں قبول ہوئی اور دل پاک کیے گئے۔ ہر پیغمبر کا مسجد الاقصی سے تعلق اس کے کردار کو انسانیت کی روحانی مرکز کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ تاریخ میں مسجد الاقصی معجزات اور الہی نشانات کا مرکز رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر ضرب دینے سے پانی نکالنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ہر پیغمبر نے یہاں ایمان کا نشان چھوڑا۔ یہ مقدس مسجد وقت، مقام اور انسانیت سے ماورا ہے، اللہ کی رہنمائی کی مسلسل موجودگی اور اس کے پیغمبروں کی وحدت کی زندہ گواہ ہے۔ مسجد الاقصی امید، جدوجہد اور استقامت کی علامت بھی ہے۔ اسے حملوں، تباہیوں اور تعمیر نو کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی یہ مومنوں کا روحانی کمپاس رہتی ہے۔ ہر پیغمبر کا اس مسجد سے تعلق یہ سکھاتا ہے کہ ایمان آبدی ہے اور الہی رہنمائی ہمیشہ ایک گھر پاتی ہے۔ چاہے مشکلات کچھ بھی ہوں، یہ انسانیت کو یاد دلاتا ہے کہ پیغمبروں کا راستہ صبر، حوصلے اور ثابت قدم عقیدت کا راستہ ہے۔ آج بھی مسجد الاقصی دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس کا روحانی ماحول، تاریخی گہرائی اور ہر پیغمبر سے مقدس تعلق اسے بے مثال الہی مرکز بناتا ہے۔ جب مومن یہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ صرف عبادت نہیں کرتے، وہ پیغمبروں کے قدموں پر چل رہے ہوتے ہیں، ایک ایسے ورثے سے جڑ رہے ہوتے ہیں جو وقت اور جگہ سے بالاتر ہے۔ آخر میں یہ واضح ہے کہ ہر پیغمبر مسجد الاقصی سے منسلک ہے، کیونکہ یہ ایک الہی مرکز ہے، ایک پناہ گاہ منتخب شدہ پیغمبروں کے اتحاد کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور ایسی عبادت کے لیے جو آبدی ہے۔ مسجد الاقصی صرف مسجد نہیں، یہ زندہ ثبوت ہے کہ اللہ کی روشنی ہمیشہ انسانیت کی رہنمائی کرتی رہی ہے، پیغمبروں کے ذریعے دلوں کو روشن کرتے ہوئے، اور ہمیں آسمان اور زمین کے درمیان مقدس تعلق یاد رکھنے کے لیے، اور ہمیں آسمان اور زمین کے درمیان مقدس تعلق یاد دلاتی ہے۔ شکریہ۔